अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अली बैतिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिहात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तबिंदा ने मेरे लिए काम बहुत आसान कर दिया। आपने ये तो कहा कि जिन मौज़ूआत का आपने इंतखाब किया है उन पे गुफ्तगू की जाए, लेकिन उसके आखिर में अभी मुझे दावत देने से कबल आपने जो अशआर बोले हैं उसमें आखिर में आपने कहा कि कायनात अली बड़ा है, कायनात छोटी है। इस तरह का शेर आपने कुछ बोला है। तो मेरा ये आप सुन के तो अब मेरा ज़हन जो है वो टोटली चेंज हो गया है और कुछ और टॉपिक मेरे ज़हन में आ गया। तो मैं चाहूंगी कि आप जो ज़हन में जो चीज़ आ रही है मैं उसी को बयान करूं, क्योंकि माइंड थोड़ा जो है वो मुंतशिर हो गया। ये इतना खूबसूरत एक शेर जो इससे पहले मैंने नहीं सुना था कि कैसे अली को मौला कायनात कहूं, कायनात छोटी है अली बड़ा है। सुभान अल्लाह। इसी तरह का था, कभी बेशी अल्लाह माफ फरमाए। मैं अशआर के साथ आगे इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगी कि अर्दो समावात हैं जागीर अली की, अर्दो समावात हैं जागीर अली की, कुराने मुबीन हुज्जत है तौकीर अली की, इस्लाम की तकदीर है तदबीर अली की, कुरान का हर सफ़ा है तफसीर अली की, है रद्द बला नाम खुदा नाम अली का, है रद्द बला नाम खुदा नाम अली का, काम आता है मुश्किल में फकत नाम अली का। अब हो सकता है किसी के ज़हन में ये सवाल आ जाए कि ये क्यों कहा कि है आता है मुश्किल में फकत नाम अली का। इसलिए कि ये मेरे नबी की सुन्नत है कि हुजूर पर भी जब मुश्किल पड़ती थी तो आप या अली कहा करते थे, मौला अली को बुलाया करते थे। नादे अली इसकी गवाह है। तो टाइम चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है, ये दुआ से भी ऊपर हो गया है, इस वक्त दुआ हो जानी चाहिए थी। तो अभी मुख्तसर सी गुफ्तगू में करूंगी जो तबिंदा ने आखिर में कहा कि कायनात छोटी है अली बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए वो तमाम मखलूक में सबसे अफजल है। खैरुल बरिया, तमाम मखलूक में से बेहतर है। कुरान पाक की आयत है और अल्लाह फरमाता है कि जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए वो अल्लाह के यहाँ तमाम मखलूकात में से सबसे बेहतर हैं, अफजल है। यानी इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि ईमान वाले तमाम मखलूक से अफजल है। अब मखलूक कौन सी, किस मखलूक की बात की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? मखलूक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 आलम बनाए हैं। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को तख्लीक किया है अल्लाह ने। तो अब 18,000 मखलूक में से हम किसका इंतखाब करें? यानी जिन्नात का करें, फरिश्तों का करें, इंसानों का करें, हैवानात का करें, जमादात का करें, नबातात का करें, हशरात का करें? किस आलम का और किस चीज का हम जिक्र करें और बयान करें कि 18,000 मखलूकात को तख्लीक किया है अल्लाह ने, आलम बनाए हैं 18,000 और उनमें 18,000 मखलूकात हैं। तो अल्लाह फरमाता है जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए तो वो क्या है? वो खैरुल बरिया है।
یعنی ساری مخلوق میں سے افضل ہے۔ آئیں اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس کی بات کر رہا ہے، کون 18,000 مخلوقات میں سے افضل ہے، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی۔ تو تذکرۃ الخواص میں حضرت سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد سے جو ہے روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خیر البریہ سے مراد مولا علی اور آپ کے اہل خانہ ہے۔ اسی طرح ابن اساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ حضور آقا کریم کے پاس موجود تھے کہ مولا علی سرکار تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ علی اور اس کی پیروی کرنے والے، ان کے اصحاب یا ان کی اولاد بروز قیامت کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد حضور آقا کریم نے فرمایا کہ اولئک ہم خیر البریہ، یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ یہ آیت علی اور اس کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ خیر البریہ ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد جب بھی مولا علی ہمارے پاس آتے، تشریف لاتے، تو اصحاب رسول ایک ہی بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خیر البریہ آ گئے ہیں، یعنی افضل ترین مخلوق آ گئے ہیں۔ اب اللہ اپنے شاعری کے الفاظ بولے تو اس پر قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے۔ میں نے بطور حجت پیش کر دی قرآن کی آیت، دلیل پیش کر دی ہے کہ واقعی کائنات چھوٹی ہے، علی بڑا ہے، کیونکہ کائنات بھی اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیز ہے اور ایک عالم ہے کائنات۔ یہ عالم دنیا جو ہے یہ ایک عالم ہے، عالم برزخ ہے، عالم ارواح جو ہم گزار آئے ہیں یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے اور ایک عالم معاشر ہوگا۔ تو یہ جو 4 عالم ہے نا جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ان میں سے یہ جو دنیا ہے یہ عالم دنیا اور اس کی حیثیت تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی فوقیت نہیں دی، اہمیت نہیں دی۔ اس دنیا کی اور اس کی کائنات میں موجود تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے کوئی فوقیت، کوئی اہمیت نہیں دی ہے، مچھر کے پر جتنی بھی اہمیت نہیں دی ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ کائنات چھوٹی ہے، علی بڑا ہے، اور یہ تو 4 عالم میں نے بتایا کہ جو 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے اور فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو گویا علی فرشتوں سے بھی افضل ہے، قرآن کی آیت گواہ ہے، کیونکہ فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، تو علی فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ سب سے افضل ہے، مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ تو وہ جو ساری کائنات کی مخلوق ہیں جو اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے، 18,000 مخلوقات بنائی ہیں، عالم بنائے ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، تو گویا علی فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ باقی کائنات سے تو ہے ہی ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے علی۔ اور پھر اس کے بعد انسان ہے، انسانوں کا عالم آ جاتا ہے، تو انسانوں میں سے سوائے انبیاء کرام کے علی سب سے افضل ہے، برتر و بالا ہے۔ اس پر حضور آقا کریم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب مولا علی کا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے نکاح ہوا تو حضور آقا کریم نے دونوں کو سامنے بٹھایا۔ ایک بات آقا کریم نے اپنے داماد سے کی اور ایک اپنی بیٹی سے کی، اور وہ بات ان سے نہیں تھی، وہ فقط ایک بہانہ تھا، انہیں تو معلوم تھا، حقیقت یہ تھی کہ وہ بات ہم تک پہنچانی تھی۔ اور وہ بات کیا ہے؟ حضور آقا کریم مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضور آقا کریم مولا علی کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، اے علی، میں نے جس عورت کا تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، جس خاتون کا میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ
सय्यदतुन निसाइल फि दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में भी सैयदा है और आखिरत में भी सैयदा है। ये मौला अली को फरमाया और फिर अपनी बेटी की तरफ मुतवज्जे हुए। उनकी तरफ मुतवज्जे होकर हुजूर आका करीम ने फरमाया, है फातिमा, मैंने जिस शख्स से, जिस मर्द से तेरा निकाह किया है, बे सैयद फि दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में भी सैयद है, सरदार है, वो आखिरत में भी सैयद और सरदार है। इस हदीस पाक से नतीजा अखज़ कीजिए कि खानदान नबूवत का मुकाम सबसे जुदा है। हुजूर सैयदुल अंबिया है, बेटी सैयदतुन निसाइल आलमीन है और दामाद सैयदुल हरब व खैरुल बरिया है। ऐसी अजीम तरीन शख्सियात से पैदा होने वाली औलाद अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना है। ये वो बेमिसलो बेमिसाल घराना है कि इनको हम किसी पर कियास नहीं कर सकते। कि हुजूर आका करीम अपनी बेटी को भी बता रहे हैं कि दुनिया और आखिरत का सरदार मैंने तुम्हारे लिए चुना, और फिर दामाद को भी बता रहे हैं कि जो बेटी मैं तुझे दी है, जो बेटी मैंने तुझे दी है, वो भी कोई आम नहीं, दुनिया आखिरत की सैयदा है। सुभान अल्लाह। इसी तरह इब्न माजा में एक हदीस पाक हमें मिलती है कि हुजूर आका करीम ने फरमाया कि जन्नत में 7 सरदार होंगे और वो सातों के सातों मुतल्लबी होंगे, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से होंगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो कौन है? फरमाया, उनमें से एक मैं हूं, एक अमीर हमजा है, एक जाफर तैयार है, एक अली इब्न अबी तालिब है, एक इमाम हसन मुश्तबा है और एक इमाम हुसैन है और एक इमाम महदी है। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे मौला की, मौला अली की क्या शान है कि जिनकी सारी नस्ल, सारा खानदान, मौला अली का सारा खानदान, कि आपके ससुर सैयदुल अंबिया, आपके चचा अमीर हमजा, आपके भाई जाफर तैयार, आपके बेटे हसन और हुसैन, आपके बेटे इमाम महदी और आपकी ज़ौजा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, ये वो हस्तियां हैं कि इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की सरदारी दे दी है। और वो जन्नत जिसकी तलब और ख्वाहिश अंबिया और मुरसलीन करते रहे, असहाबे रसूल करते रहे, कुल औलिया करते रहे, उस जन्नत की सरदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस घराने को दी कि सैयदुल अंबिया मौला अली के ससुर हैं। तो बाकी रिश्ते भी देख लीजिए कि वो सातों रिश्ते मौला अली के क्या लगते हैं, जिन्हें जन्नत की सरदारी दी गई है। तो ये वो हस्तियां हैं कि इनको किसी पर कियास नहीं किया जा सकता। और यहाँ से आप शान अबू तालिब का भी अंदाजा कर लीजिए कि सैयदुल अंबिया उनके भतीजे हैं, अमीर हमजा उनके भाई हैं, जाफर तैयार उनके बेटे हैं, अली मुर्तजा उनके बेटे हैं, हसन हुसैन उनके पोते हैं, महदी उनके पोते हैं और फातिमा ज़हरा उनकी बहू है। हाय हाय, क्या शान अबू तालिब है। जन्नत की सरदारी तो अबू तालिब की पूरी औलाद को मिल गई है, फिर भी दुनिया पूछती है कि कौन है अबू तालिब। खानदान को जन्नत की सरदारी मिली है और यहाँ लोग बैठ के फैसला कर रहे हैं कौन जन्नत में जाएगा और कौन जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो मैं आपको बता रही थी कि ये वो हस्तियां हैं, इनको किसी पर कियास नहीं किया जा सकता। इस पर और भी हुजूर आका करीम की हदीस से पाक गवाह है। फतहुल बारी शरह बुखारी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत मौजूद है, आप पढ़िए उसको उठा। वो फरमाते हैं कि हम असहाबे रसूल के दरमियान मुफाजला किया करते थे, यानी असहाबे रसूल में कौन आदमी सबसे अफजल है। वो फरमाते हैं कुन्ना नफसलु अबू बकर,
कुन्ना नफज़लु अबा बकरिन सुम्मा उमरा सुम्मा उस्माना सुम्मा नस्कुत। फरमाते हैं जब हम असहाब रसूल में मुफाजला किया करते थे तो हम कहा करते थे कि अबू बकर सबसे अफजल है, उसके बाद उमर अफजल है, फिर उस्मान अफजल है, सुम्मा नस्कुत, उसके बाद हम खामोश हो जाया करते थे, छोड़ दिया करते थे। अब यहाँ पे आपको एक बात ये भी बताते चलूं कि अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि ये सिर्फ मैं नहीं कहा करता, अना नहीं कहा, कुन्ना कहा, यानी हम असहाबे रसूल जब बैठा करते थे तो हम आपस में बात किया करते थे कि सबसे अफजल कौन है, तो हम कहा करते थे कि अबू बकर है, उसके बाद उमर है, फिर उस्मान है, उसके बाद हम खामोश हो जाया करते थे, छोड़ दिया करते थे इस बात। फिर क्या हुआ, इस हदीस पाक को रियाज नजरा में और इमाम सूती ने भी लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछा गया कि फअम्मा अली कहाँ चले गए, आपने इनका तो जिक्र कर दिया बाकियों का, अली का जिक्र क्यों नहीं किया, अली को कौन सा दर्जा दिया है, वो कहाँ चले गए। जब ये उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अना अतकल्लिमु अनिल उम्मा। ये जुमला याद रखिए, ये जुमला सारे मसाइल का हल है। क्या खूबसूरत असहाबे रसूल का अकीदा था। जवाब दे रहे हैं अना अतकल्लिमु अनिल उम्मा, वो कहते हैं हम तो उम्मत की बात कर रहे हैं, हमने तो उम्मत की बात की है कि उम्मत में से हजरत अबू बकर अफजल है, उसके बाद उमर अफजल है, फिर उस्मान अफजल है। हमने अली की बात तो नहीं की, और अली की बात इसलिए नहीं की वह हुआ अहले बैत रसूलुल्लाह, वो तो रसूलुल्लाह की आले बैत में शामिल है, हम उनको किसी पर कियास नहीं करते। गोया हजूर के सहाबा ने हमें ये मैसेज और ये अकीदा दे दिया है कि सुनो, आले बैत रसूल को किसी पर कियास नहीं करना। और ये भी याद रखना, और दूसरा अकीदा ये दिया है कि उम्मत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उम्मत में से यानी दर रसूल से निस्बत रखने वाले जितने भी असहाबे रसूल थे, तमाम औलिया, तमाम उलमा, तमाम सुलहा, उन सब में से हजरत अबू बकर अफजल है उम्मत में से। और आले बैत रसूल में से यानी हुजूर के घर वालों में से, औलाद रसूल में से, अजवाज रसूल में से अली अफजल है। सहाबा इकराम ने हुजूर के बाद के लोगों को दो कैटेगरी में रखा है, याद रखिए। और ये हदीस पढ़ने से पहले मेरा वजदान मुझे कहता था कि हुजूर के बाद दो ही कैटेगरी, और मैं जब भी बयान किया करती थी तो मैं अपने बयान में अक्सर ये कहा करती थी, और तब मैंने ये हदीस नहीं पढ़ी थी, अब तो चलिए उस पर मोहर लग गई। मैं कहा करती थी कि हुजूर के जो घर वाले हैं वो बेशक वो उम्मत में भी शामिल है क्योंकि उन्होंने कलमा पढ़ा है, लेकिन उनके पास बहुत सारे दर्जात हैं। एक तो वो हुजूर की उम्मत है और दूसरा हुजूर का खून है, हुजूर का खून है, हुजूर का जिस्म है, हुजूर के जिस्म के टुकड़े हैं। और अल्लाह ने उन्हें पाक किया है, उसके रसूल ने उनके लिए दुआ की है, और उन जैसा कोई नहीं है। तो असहाबे रसूल में, उम्मत रसूल में हजरत अबू बकर अफजल है, लेकिन जहाँ घर वालों की बात आती है तो उन जैसा कोई नहीं है, असहाब में से भी कोई नहीं है। आजकल तो उलमा ने उलमा की बात तो मैं नहीं कर रही, मुल्ला की बात कर रही हूँ कि मुल्ला ने जो है वो गड़बड़ कर दी है, अहले बैत और असहाब को मिक्स कर दिया है। समझ ही नहीं आ रही अवाम, जब भी नाम लेते हैं तो कहा हम गुलाम हैं सहाबा वाली बैत की। अल्लाह के बंदो, पहले आली बैत का नाम आता है या सहाबा का आता है? दुरूद पढ़ते हो पहले आली बैत पे पढ़ते हो या सहाबा पे पढ़ते हो? दुरूद पढ़ते हुए तो तुम पहले इस तरह कहते हो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमेशा से हमने यही सुना हुआ था, लेकिन चले सहाबा इकराम का भी उसमें ऐड हो गया है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। तो वहां पे तो सहाबा इकराम का नाम बाद में लेते हो, लेकिन उसके अलावा जब भी नाम लिया जाता है, क्या हमारे अहले सुन्नत और क्या दूसरे, बस सब मामलात खराब किए हुए इन्होंने। तो याद रखिए कि आले बैत
اہل بیت رسول جو ہیں ان کو کسی پر قیاس نہیں کرتے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی بہت ساری آیت مزید بھی پیش کرنی اگر مجھے وقت ملا تو ایک پیش کر دی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ کی حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اس طرح کی حدیث پاک جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول میں اور آل بیت رسول میں بنیادی فرق کیا ہے، اور آل بیت رسول کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمیں عقیدہ صحابہ اکرام نے دیا ہے، ہم خود سے نہیں بنا رہے، انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ آل بیت رسول کو کسی پر قیاس نہیں کرنا. اور اگر آپ کسی پر قیاس کریں گے تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ حضور آقا کریم نے ان پر صدقہ حرام قرار دیا، آل بیت پر، اور صحابہ اکرام کھاتے تھے. حضرت سلمان فارسی جب صدقہ لے کر آئے تو حضور آقا کریم نے اصحاب میں بانٹ دی، لیکن امام حسن نے جب کھجور ڈالی منہ میں تو نکال دی. فرمایا لوگوں کا محل کے چیل ہے، یہ صدقہ آل محمد پہ حرام ہے. حرام کا درجہ آپ جانتے ہیں نا، حرام قرار دے. تو یہاں سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آل بیت رسول کو کسی پر قیاس نہیں کرتے ہوتے، ان کا مقام اللہ نے الگ رکھا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسی واقعات ہیں جس میں یہ بھی، لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے تو میں یہ دو چیزیں مزید پیش کرتی ہوں. یہ تو چونکہ کبندہ نے وہ پڑھا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ چلیے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہو جائے. تو حضور آقا کریم کا ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور آقا کریم کی بارگاہ میں ایک گھر سے کھانا پیش ہوا جس میں گوشت اور 2 روٹیاں تھیں. حضور آقا کریم نے کھانا سامنے رکھا اور دعا شروع کر دی. عرض کی یا اللہ میرے ساتھ یہ کھانا کھانے کے لیے تو اس بندے کو بھیج دے جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ کھانا کھائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو علی تھے. اللہ اکبر. حضور دعا مانگ رہے ہیں، مالک اس کو بھیج دے جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے افضل ہے. اور اللہ کو تو پتہ ہے نا کون افضل ہے. خیر البریہ والی آیت جو نازل کی ہے، اور حضور آقا کریم کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل کون ہے، کیونکہ حضور نے تو اس کی تفسیر بتائی کہ خیر البریہ سے مراد مولا علی ہیں، لیکن پھر بھی نام نہیں لیا، اللہ پہ چھوڑا. نہ کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے علی کو بلا کے لو. اگر بلا بھی لیتے تو کیا ہوتا، کیونکہ اصحاب کو تو معلوم تھا کہ خیر البریہ سے مراد علی ہیں، تو پھر یہ دعا مانگنے کا کیا مقصد تھا. تو یاد رکھیے کہ حضور کا کوئی بھی قول و فعل، کسی بھی نبی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. روٹیاں 2 ہیں، اصحاب رسول بھی موجود ہیں، لیکن دعا کسی اور کے لیے کی جا رہی ہے. یہ تھوڑا عجیب نہیں لگ رہا آپ کو؟ یہ کیسا عمل ہے؟ روٹیاں 2 ہیں، اصحاب رسول اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دعا کسی اور کی مانگی جا رہی ہے، کسی اور کی طلب کی جا رہی ہے، کسی اور کو مانگا جا رہا ہے اللہ سے. اور یہ بات اللہ کی چوائس پہ چھوڑی جا رہی ہے کہ مالک جسے تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اسے تو میرے ساتھ بھیج دے، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. تو پھر اللہ نے علی کو بھیج دیا اور دنیا والوں کو بتلایا کہ دیکھو یہ ہے وہ علی، یہ علی میرے محبوب کا مطلوب ہے اور یہ میرا محبوب ہے. علی میرے محبوب کا مطلوب ہے اور میرا محبوب ہے. میرے نبی نے اس کو طلب کیا ہے اور یہ میرا محبوب تھا تو میں نے پھر اسے بھیج دیا. تو پھر خیبر والا واقعہ اس حدیث پر مزید ایک دلیل پیش کر رہا ہے. یاد رکھیے دلیل پر دلیل پیش کر رہی ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہ جائے کہ جب اعلان ہوا کہ کل یہ جھنڈا اس کو ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے
اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ جھنڈا بحکم خدا مرتضی حیدر کرار کو ملا اور تمام اصحاب اور امت کو یہ پیغام و عقیدہ دے دیا گیا کہ اللہ تک جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے ہر بندے کو مولا علی کو محبوب ماننا پڑے گا، ورنہ علی کو درمیان سے نکال کر نہ تم خدا تک پہنچ سکتے ہو نہ مصطفیٰ تک پہنچ سکتے ہو۔ یعنی خدا اور مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے تیرے علی پہ جانا پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محب بھی ہیں، اور وہ رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں اور رسول اللہ کے بھی محب ہیں۔ اور کتنی حدیثیں اس پر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مردوں میں سب سے زیادہ مولا علی سے محبت تھی اور عورتوں میں فاطمہ الزہرا سے محبت۔ بہت ساری حدیث پاک ہیں کہ جس میں ایک ہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی تو وہ علی سے تھی، وہ اپنی بیٹی سے تھی۔ تو پھر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب شان و مقام مولا کائنات ہر کتب حدیث میں اتنی صراحت و وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے تو پھر بغض علی کہاں سے آ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں؟ کیوں مولا علی کے مقابلے میں غیروں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں ذکر علی سے اتنی چڑ ہے ان لوگوں کو؟ کیوں علی علی کرنے والوں کے رافضی اور کافر ہونے کے فتوے لگائے جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ ان سوالوں اور ان جیسے ہزاروں سوالوں کا جواب میرے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ حضور کو پتا تھا کہ لوگ اس طرح کریں گے، علی کے فضائل اتنے ہیں، لوگ اس طرح کریں گے، تو حضور آقا کریم نے پہلے ہی اس کا حل بتا دیا۔ فرمایا پریشان نہ ہونا، ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے، یہ سوچ کر کہ اتنے فضائل علی کے ہیں تو پھر بھی دنیا کیوں ذکر علی سے جلتی ہے، کیوں ان کے مقابلے میں غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تو پریشان نہ ہونا، بس ایک بات یاد رکھ لینا، لا یبغضک الا مومن ولا لا یحبک الا مومن۔ ہے علی تم سے مومن کے علاوہ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، ولا یبغضک الا منافق، اور تمہارے ساتھ منافق کے علاوہ کوئی بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ حضور آقا کریم نے اس مسئلے کا حل ہی فرما دیا اور قیامت تک کے لیے حل فرما دیا کہ جب بھی تمہیں یہ سوال پریشان کریں تو ایک ہی بات یاد رکھ لینا کہ علی کے ساتھ محبت کرنے میں انسان مجبور ہوتا ہے۔ مومن ہوگا تو وہ مجبور ہوگا کہ وہ علی علی کرے، اس پر پھر کفر کے فتوے لگیں، اس کو اچھا برا کہا جائے یا جو مرضی کہا جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، لیکن اگر وہ مومن ہے اللہ کے ہاں تو پھر وہ علی کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور ہوگا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ علی کے ساتھ مومن ہی محبت کر سکتا ہے اور علی کے ساتھ منافق ہی بغض کر سکتا ہے۔ تو آج جب بھی آپ یہ دیکھا کریں کہ کوئی بھی شخص ذکر علی سے جل رہا ہے، ذکر علی کے مقابلے میں کسی اور کا ذکر کثرت سے کر رہا ہے، یا ذکر علی کرنے والوں کو اذیت دے رہا ہے، یا پھر ان پر رافضی ہونے کے فتوے لگا رہا ہے، کفر کے فتوے لگا رہا ہے، تو اس وقت اس حدیث کو یاد کر لیا کریں جو حضور آقا کریم نے فرمائی ہے کہ یا علی لا یحبک الا مومن، تمہارے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا، ولا یبغضک الا منافق، اور منافق کے علاوہ کوئی بھی نفرت نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ شخص منافق ہے، اور جو منافق ہے پھر اس کا کوئی قول کوئی فعل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اس وطن پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے منافق موجود ہیں۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے فوزیہ آپ نے ایک بڑا پیارا کلام پیش کیا جس میں ایک پورے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ ذکر علی کا کیا تو برا مان کے،
اس میں اس طرح کا وہ انہوں نے کلام پیش کیا ہے. تو اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ ایک جنہیں علامہ کہا جاتا ہے اسٹیج پہ بیٹھ کے رو رو کے علی علی نہ کرو، علی کے اور بھی بہت سارے بھائی ہیں، ان کو نبی کا بھائی کیوں نہیں کہتے ہو، فقط علی ہی کو کیوں کہتے ہو. اب یہ دیکھیے، اب ان کی اتنی واضح قول ہماری اسلامیات کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو چھوٹے بچوں کو اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضور آقا کریم مدینہ شریف میں آئے، تشریف لائے، آپ ہجرت فرمائی، تو حضور آقا کریم نے مہاجر اور انصار کو ایک ایک کو پکڑ کے اس کا بھائی بنا دیا. ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بنایا. تو مولا علی کو چھوڑ دیا. آنکھوں میں آنسو آئے، یا رسول اللہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے چھوڑ دیا. حضور آقا کریم نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ تو صرف دنیا میں بھائی ہیں نا، یہ دنیا میں بہن بھائی ہیں. قیامت والے دن یہ جو سگے بہن بھائی ہیں نا، یہ بھی وہاں پہ قیامت والے دن بدل جائیں گے اور کہیں گے ہم پہچانتے ہی نہیں ہے کون ماں ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے. وہاں سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. لیکن حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی. یہ حضور آقا کریم نے علی کے علاوہ حضور کے مولا علی کے کسی بھائی کو کہا ہی نہیں. جب کہا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں کہیں. تو یہ ایسے اس طرح کے ایک لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے فالورز کیسے ہیں جو آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ حضور کی حدیث کو پشت دکھاتے ہیں. معاذ اللہ، سامنے حضور کی حدیث موجود ہے، مشہور ہے، صحیح حدیث ہے، متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث کا درجہ قرآن کی آیت کی طرح ہے. تو اس کو یہ پشت معاذ اللہ دکھا کے یہ اپنی لاجک لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی دوسرے دن دیکھے تو اہل سنت کے اسٹیج پہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. عجیب معلوم ہوتا ہے. ایک اور علامہ صاحب ہیں ہمارے پاکستان کی مشہور ایک جماعت ہے، اس کے بانی ہیں وہ. انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم علی کو نبی کا بھائی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کا بھائی نہیں کہہ سکتے. ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے، جال حق کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا، میں کہا ادھر فتویٰ لکھا ہوا ہے. تو بعد میں جب لوگوں نے ان پر تان و تشنیع کی اور انہیں سمجھایا تو پھر تب کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں، ہم بھائی نہیں کہہ سکتے، لیکن جسے نبی کہہ دیں ہم اسے کہہ سکتے. یہ کیا ہے بھائی؟ کیا لوگوں کو کبھی ادھر لے کے جاتے ہو، کبھی ادھر لے کے؟ کیوں علی تمہیں کیوں چبھتا ہے بار بار؟ علی ہی کی فضیلت تمہیں بار بار کیوں چبھتی ہے؟ اور یہ میں ان شخصی، میں ان کے نام نہیں لے رہی، یہ ان کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں جو پاکستان کی مشہور و معروف بڑی جماعتیں ہیں. یہ ان کے بانیوں کا یہ حال ہے. کتابیں پڑھ لی، کہتے ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ ایسے لکھا ہوا تھا ہم نے یوں. تمہیں یہ جال حق کتاب تمہیں سمجھ نہیں آئی، اللہ کے بندے پھر باقی چیزیں کیا سکھاؤ گے؟ بانی بن گئے ہو پوری جماعت کے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی، آپ جتنی بھی سننے والی میری پیاری بہنیں ہیں، آپ تحقیق کریں، تحقیق کر کے پھر آپ کسی ایک جماعت کو سلیکٹ کریں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں جس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہو، محبت دکھائی دیتی ہو. جس جماعت میں رسول اللہ کا ادب اور احترام دکھائی دیتا ہوا، رسول اللہ کی تمام نسبتوں، چاہے وہ آل بیت ہوں، چاہے وہ اصحاب ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ سادات ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، حضور سے جڑی ہر نسبت کا ادب جس جماعت میں سکھلایا جا رہا ہو، بتلایا جا رہا ہو، اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. پھر وہ چاہے آپ کو جو بھی پسند ہے، خود تحقیق کیجئے. تو مولا علی علیہ السلام کا یوم وصال ہے. تو آپ ہی نے آپ کو چونکہ بیان میں ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ان کی شہادت کے واقعات بھی انہوں نے آپ کو سنائے. تو یہ چند چیزیں تھی جو کلیئر کرنی تھی. آپ کو بتانا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے خیر البریہ، تمام مخلوق میں سب سے افضل قرار دیا، اور ان کے ماننے والوں اور ان کی اولاد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے. اور ان کو ہم باقی کسی مخلوق پر قیاس نہیں کر سکتے، ماں سوائے انبیاء کے کسی پر قیاس نہیں کر سکتے. تو جب قیاس نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کے اتنے فضائل بنائے ہیں،
اتنی اللہ رب العزت نے انہیں اتنی عزتوں سے نوازا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مقام اور مرتبے کو کھلے دل کے ساتھ مان لیں، قبول کر لیں، تاکہ وہ ہم سے راضی ہوں اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ دعا ہے میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے بیان کے دوران کوئی خطا ہو گئی تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ وما علیہ